پھر جب امیر سبکتگین کے چیلم کے بعد سرکاری سطح پر سوگ کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ایک دن اچانک دارالحکومت کی گلیاں اس پرشور اعلان سے گونجنے لگی۔ اہل غزنی کو حکم دیا جاتا ہے کہ مقررہ وقت پر صاحبزادہ اسماعیل کے جشن تاج پوشی میں شرکت کریں۔ تاج پوشی کی یہ رسم شیخ نظام شاہ کے مبارک ہاتھوں سے ادا ہوگی۔ یہ بڑا گمراہ کن اعلان تھا جسے سن کر غزنی کے تمام باشندے سناٹے میں آ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نظام شاہ کے طرز عمل میں اس قدر حیرت انگیز تبدیلی آ جائے گی۔ لوگ سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے، محمود کو بت شکن اور اپنا محمود کہنے والے نظام شاہ نے یہ کیا کیا؟ وہ اپنے الفاظ بھول گئے یا سازگار موسم نے ان کا مزاج بدل ڈالا؟ بعض افراد نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ قید کی سختیوں نے نظام شاہ کو اپنے الفاظ بھول جانے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ کچھ دیدہ دہن اور زمانہ پرست لوگوں نے یہ بھی کہا وقت کے ساتھ ساتھ نظام شاہ بھی بدل گئے، کب تک غربت اور افلاس اور محرومیوں کی زندگی بسر کرتے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، حکومت کے ساتھ کوئی تاجرانہ سمجھوتا کر لیا ہوگا۔ غرض ہزاروں منہ تھے اور لاکھوں باتیں، ہر شخص اپنے اپنے ظرف اور ذہن کے مطابق اس اعلان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر تاج پوشی کا دن آیا تو شہر غزنی کے در و بام کو اس طرح سجایا گیا کہ ماضی کی تمام زینتیں اور آرائشیں ماند ہو کر رہ گئیں۔ تاج پوشی کی تقریب کا اہتمام ایک وسیع العرض میدان میں کیا گیا تھا تاکہ غزنی کے ہزاروں باشندے اس تقریب میں شریک ہو سکیں۔ ملکہ غزنی بھی اسماعیل کی تاج پوشی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، مگر شرعی پابندیوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ عدت کے دن ختم ہونے سے پہلے قصر شاہی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ پھر امام رکن الدین نے ملکہ غزنی کی بیٹی کی شرکت کا یہ جواب تراش لیا کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا ناگزیر ہو تو ایک بیوہ عدت کے دوران بھی مکان کی چار دیواریوں سے باہر جا سکتی ہے۔ امام کے نزدیک جشن تاج پوشی میں شرکت ایک ناگزیر صورتحال تھی، اس لیے ملکہ غزنی بھی بنفس نفیس اس تقریب میں شریک ہو گئیں۔ پھر جب نظام شاہ مسند زار نگر پر نمودار ہوئے تو ہر طرف قبرستان کا سا سکوت طاری تھا۔ لوگ دلوں کی بے ترتیب دھڑکنوں اور اداس چہروں کے ساتھ اپنے اس روحانی مسیحا کو دیکھ رہے تھے جو کچھ دیر پہلے اپنے ہی ایک مشہور قول کی نفی کر رہا تھا۔ نظام شاہ چند لمحوں تک وسیع العریض میدان میں جمع ہونے والے اپنے عقیدت مندوں کو دیکھتے رہے، پھر ان کی پرجلال آواز ابھری۔ غزنی کے مرد کلندر نے پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی اور پھر انتہائی پرسوز لہجے میں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی اور اس کے بعد انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے، اے غزنی کے سادہ دل اور ایماندار لوگو، آج تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میرا عقیدہ کیا ہے۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں نے زندگی بھر ہر مادی اقتدار کی نفی کی ہے، میں صرف اللہ کی حکمت کو تسلیم کرتا ہوں اور تمہیں بھی حسب مقدار یہی سبق دیتا ہوں۔ تم گواہ ہو کہ میں نے تمہاری معصوم عقیدتوں کو پرستش کے لبادے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ علیم و کبیر ہے کہ اس گناہ گار اور عاجز بندے نظام شاہ نے نہ خود بت تراشا اور نہ اپنے فانی وجود کو بت بنانے کی کوشش کی۔ میں ایک خاک بسر انسان ہوں، خاک ہی سے پیدا ہوا اور ایک دن خاک ہی میں مل جاؤں گا۔ تم خوب جانتے ہو کہ مجھے شاہانہ عصر اور عمرہ وقت سے کبھی کوئی نسبت نہیں رہی، مگر ملکہ غزنی فرماتی ہیں کہ امیر سبکتگین مرحوم کی بیجا عنایتوں نے مجھ گناہگار کو سرفراز اور سرخرو کر دیا، ورنہ میں غزنی کی گلیوں میں گھومنے والا ایک گداگر ہوتا۔ افسوس ملکہ معظم کو یہ راز معلوم نہیں ہو سکا کہ میں آج بھی بھکاری ہوں اور مرتے وقت تک بھکاری رہوں گا، مگر کسی امیر کے در کا بھکاری نہیں، اپنے خالق و رازق کی بارگاہ کا بھکاری۔ اگر امیر مرحوم زندہ ہوتے تو یقیناً اس امر پر شہادت دیتے کہ میں نے کبھی غزنی کے بیت المال سے ایک دینار یا درہم حاصل نہیں کیا۔ خیر، امیر تو دنیا سے جا چکے، مگر ان کے بہت سے وزیر سلطنت اس تقریب میں موجود ہیں۔ اگر مجھ گداگر کے کمزور کاندھوں پر کسی کے بیش بہا تحفے اور کسی کی قیمتی نظر کا بارگراہ ہے تو بسر محفل اٹھ کر بتائے کہ میرے نزدیک یہ صاحبزادہ اسماعیل کا جشن تاج پوشی نہیں، بھکاری نظام شاہ کا یوم حساب ہے۔ یہ کہہ کر نظام شاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے عمرہ مملکت کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ پورے مجمع پر سکوت مرگ طاری تھا۔ ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی سماعت تک نظام شاہ کی آواز نہ پہنچی ہو، اور غزنی کے مرد کلندر کی یہ ایک بڑی کرامت تھی۔ اللہ میری اس کمزرفی کو معاف فرمائے کہ میں تمہارے سامنے اپنے روز و شب کا حساب پیش کر رہا ہوں۔ اہل غزنی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی سانسوں کا سلسلہ برقرار رکھنے اور اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے رات بھر مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ بعض عمرہ سلطنت اس بات پر گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے ان کے پختہ مکان تعمیر کیے
ہیں، مگر افسوس ان محترم ہستیوں نے میری محنت اور مزدوری پر کوئی شہادت نہیں دی اور پھر سمجھ لیا کہ نظام شاہ امیر سبکتگین مرحوم کی عنایات اور نوازشات کے صدقے میں شاہی خزانے کے رحم و کرم پر پلنے والا ایک بھکاری ہے۔ میں غزنی کے بااختیار انسانوں سے اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ ان کی زمانہ سازیوں اور مصلحت پسندی نے مجھے ملکہ عالیہ کی نظروں میں ایک گداگر بنا دیا ہے۔ بس گلہ ہے تو ان علماء وقت سے جو میری ذات پر بدعقیدگی اور گمراہی کی تہمت لگاتے ہیں۔ میرے ان فریب خوردہ سیاست بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیر و مرشد سید امیر علی شاہ کے حکم پر غزنی آیا تھا تاکہ اپنے عمل سے بندوں اور آقاؤں کی تفریق مٹا سکوں۔ یہاں کتنے ہونٹ تھے جو میری دست بوسی کے لیے بے قرار رہتے تھے اور کتنے ہاتھ تھے جو میرے پیروں کو چھونے کے لیے مسلسل لپکتے رہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس بدعت اور گمراہی سے دور رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنا بت تراشنے نہیں دیا۔ میں خود جانتا ہوں کہ اس مملکت اسلامی میں کتنے ظاہری اور باطنی بت موجود ہیں اور کون کس کو کس انداز سے سجدے کر رہے ہیں۔ میں انہی بتوں کو توڑنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ پہلے میں نے اپنے نفس کے بت کو ہلاک کر دیا، پھر میں چاہتا تھا کہ عمرہ غزنی بھی اپنی آستینوں میں، اپنے دلوں میں اور اپنی روحوں میں چھپے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، مگر ایسا نہیں ہوا اور پھر مجھے بے دین اور گمراہ کہہ کر زندان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ارباب اقتدار میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اپنی گناہگار ذات کو تمہاری عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے میرے کسی عمل میں بے دینی یا گمراہی کا ہلکا سا عکس بھی دیکھا ہے تو تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ تم سب مل کر پتھر اٹھا لو اور مجھے اس تاج پوشی کی رسم کے دوران سنسار کر ڈالو۔ آج میں بھی تمہارے ہاتھوں سے تاج ملامت پہننا چاہتا ہوں۔ نظام شاہ کی اذیت اور کرب میں ڈوبی ہوئی تقریر سن کر حاضرین کے دل و دماغ میں آگ سی لگ گئی تھی اور وہ بے قرار ہو کر چیخنے لگے، آپ کو گمراہ کہنے والے خود بدعقیدہ ہیں، جھوٹے ہیں اور منافق و ریاکار ہیں۔ ہماری آنکھوں نے غزنی میں آپ سے زیادہ سچا اور باعمل مسلمان کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اپنی رعایا کے پرشور نعرے سن کر ملکہ غزنی کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نظام شاہ اس جرأت اور بے باکی کے ساتھ اس کی بچھائی ہوئی پوری بساط سیاست الٹ کر رکھ دے گا۔ منصب پر بیٹھے ہوئے عمرہ سلطنت کا بھی برا حال تھا کہ آج وہ پہلی بار عوام کے سامنے بے نقاب ہوئے تھے اور انہیں رسوا کرنے والا ایک ضعیف و ناتوانا مزدور تھا۔ رات کے اندھیرے میں مزدوری کرنے والا نظام شاہ۔ ملکہ غزنی کو یقین ہو چلا تھا کہ نظام شاہ اس کے منصوبے کے مطابق عمل نہیں کریں گے، مگر پھر بھی وہ اس سرکش انسان کی زبان سے آخری لفظ سننے کی منتظر تھی تاکہ حجت پوری ہو سکے اور نظام شاہ پر تشدد کرنے کا قانونی جواز پیدا ہو جائے، اور پھر نظام شاہ نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں، ملکہ غزنی کی خواہش ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کے چھوٹے صاحبزادے کو تاج پہنا دوں اور اس کے ساتھ ہی اسماعیل کو اپنا امیر بھی تسلیم کر لوں۔ مختصر سے سکوت کے بعد ایک بار پھر نظام شاہ کی باروب آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی، اہل غزنی غور سے سن لے کہ یہ بدترین حق تلفی ہے اور میں اس ناانصافی کے خلاف شدید احتجاج کرتا ہوں۔ ملکہ عالیہ اور ان کے وفاداران سلطنت کو خواہ کتنا ہی گراں گزرے، مگر یہ سچ ہے کہ امیر سبکتگین سے آخری وقت میں غلطی سرزد ہوئی۔ مرحوم فرما روا خوب جانتے تھے کہ صاحبزادہ اسماعیل نوعمر بھی ہیں اور ناتجربہ کار بھی۔ ان کی مختصر سی زندگی قصر شاہی کے عشرت گدے اور کیف آور ماحول میں گزری ہے۔ ان کے نرم و نازک ہاتھ ایک شمشیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو وہ اتنی بڑی سلطنت کا بار گراں کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اقتدار کی امانت تو پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی رہتی ہے۔ اس لیے میں ملکہ عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے صاحبزادہ محمود کو غزنی طلب فرمائیں اور امیر مرحوم کی وراثت انہیں منتقل کر دیں کہ وہی سلطنت غزنی کا جائز وارث ہے۔ ابھی نظام شاہ کے الفاظوں کی گونج باقی تھی کہ ملکہ غزنی کے اشارے پر چند سپاہی آگے بڑھے اور نظام شاہ کو پکڑ کر مسند سے نیچے لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ لوگوں میں جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو۔ اقتدار کے نمائندوں نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں لکھی ہوئی ساری تحریریں پڑھ دی ہیں، مگر تم مایوس نہ ہونا اور میرا فرزند، میرا بت شکن محمود ایک دن ضرور آئے گا۔ تم گھروں میں خاموش رہ کر اس کا انتظار کرنا۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم اپنی زبانیں نہ کھولنا۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جبر و ستم کی تمام شمشیریں بے نیام ہو چکی ہیں۔ طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے یہ وحشی تمہاری جنبش لب کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر تمہارے ہونٹ کانپے تو تم اپنی زبانوں سے محروم ہو جاؤ گے اور تمہارے آباد گھروں کو ویران کھنڈروں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر کئی آفتیں نازل
نازل ہوں، میں بغاوت کے اس جرم میں تنہا ہوں اور تنہا ہی رہنا چاہتا ہوں، اللہ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے۔ نظام شاہ کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ملکہ غزنی کے سپاہی انہیں کھینچتے ہوئے میدان کے اگبی حصے سے نکال کر زندان کی طرف لے گئے۔ صاحبزادہ اسماعیل کے جشن تاج پوشی پر یکایک کسی ماتمی تقریب کا گمان ہونے لگا تھا۔ غزنی کے ہزاروں باشندے اشکبار آنکھوں اور شکستہ دلوں کے ساتھ اس طرح خاموش کھڑے تھے جیسے وہ اپنی محبوب ہستی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوں، میت دفن ہو چکی ہو اور اب وہ حسرت زدہ نظروں سے خاک کے ڈھیر کو دیکھ رہے ہوں۔ اکثر لوگ ملکہ غزنی کے سامنے اپنے مسیح کی گرفتاری پر احتجاج کرنا چاہتے تھے، مگر اب تک ان کی سماعتوں میں نظام شاہ کے الفاظ گونج رہے تھے، تم اپنے گھروں میں خاموش رہ کر محمود کا انتظار کرنا۔ پھر غزنی کی عوام نے خود اپنی آنکھوں سے نظام شاہ کے الفاظ کی صداقت کا مشاہدہ کر لیا۔ بے شمار بے نیام تلواریں ان کے سروں پر برق ستم کی طرح لہرا رہی تھی۔ یہ ایک کھلا ہوا خاموش اشارہ تھا کہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ نظام شاہ کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے امام رکن الدین مسعود کو حکم دیا کہ وہ ولی عہد غزنی اسماعیل کی رسم تاج پوشی اپنے ہاتھوں سے ادا کریں۔ درباری عالم کے لیے ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ امام رکن الدین مسعود عجیب سی سرکشی کے عالم میں اپنی نشست سے اٹھے اور ملکہ غزنی کے آگے نفس قد تک خم ہوئے۔ امام صاحبزادہ اسماعیل کو تاج پہناؤ اور پھر رعایا کے سامنے ایک طویل اور پرجوش تقریر کرو تاکہ ان باخبر لوگوں پر امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت کی اہمیت کا اظہار ہو سکے اور ان کے پریشان دماغ اور وحشت زدہ نظریں اپنے نئے فرمانروا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ ملکہ غزنی نے سرگوشی کے انداز میں امام رکن الدین مسعود کو حکم دیتے ہوئے کہا، ایک زمانہ ساز عالم کے اعصاب پر جلال شاہی اس طرح طاری ہو چکا تھا کہ جب امام رکن الدین مسعود نے تاج اٹھایا تو ان کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی لغزش موجود تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث غزنی کی عوام تو یہ منظر نہ دیکھ سکے، مگر عمرۂ سلطنت اور دیگر سرداران قوم نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ صاحبزادہ اسماعیل کے سر پر تاج رکھتے ہوئے امام رکن الدین مسعود کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ پھر جب اسماعیل نے تاج پہن لیا تو منصب شاہی پر بیٹھے ہوئے تمام عمرۂ سلطنت کھڑے ہو گئے اور ملکہ غزنی کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں وفاداران حکومت کی پرجوش آوازیں گونجنے لگی، ملکہ عالیہ اور امیر غزنی کو یہ تقریب سعید مبارک ہو اور خدا اس عظیم خاندان کی بلند اقبالی کو دشمن کے فتنے، شر اور حاسدوں کی بدنظری سے محفوظ رکھے۔ جیسے ہی سرداران قوم کی آواز بلند ہوئی، پورا میدان مبارکباد کے شور سے گونجنے لگا، مگر یہ آوازیں غزنی کی رعایا کی نہیں تھی، ان ہزاروں سپاہیوں کی تھی جو اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ مقامی باشندوں پر مسلط کیے گئے تھے۔ غزنی کی رعایا نے ابھی تک اپنے نئے امیر کی اطاعت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر جب مسلح سپاہیوں نے انہیں موت کی دھمکی دے کر مجبور کر دیا تو پھر وہ بھی سلطنت کے دوسرے نمکخواروں کی آواز میں آواز ملانے لگے، لیکن یہ آوازیں جذبات سے خالی اور بہت تھکی ہوئی تھی۔ اہل غزنی کی زبانوں پر جبر و ستم کی تیز شمشیروں کے پہرے تھے، اس لیے وہ شدید حالت مجبوری میں امیر اسماعیل کی اطاعت کا اعلان کر رہے تھے، مگر ان کے دل محمود کے ساتھ تھے اور دلوں پر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی پہرے نہیں بٹھا سکتی تھی۔ پھر جب مبارکبادوں کا شور ختم ہوا تو امام رکن الدین مسعود ملکہ عالیہ کی خواہش کے مطابق انسانی ہجوم سے مخاطب ہوئے، اے غزنی کے غیرت مند باشندوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے ایک شعبدہ باز کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام رکن الدین مسعود ایک توانا انسان تھا، اس لیے پوری طاقت سے بول رہے تھے، تم جانتے ہو کہ تمہاری اس روش کا انجام کیا ہوگا، تم ایک بد عقیدہ انسان کی تلقین کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر ڈالو گے اور اپنی آخرت بھی۔ امام رکن الدین مسعود نظام شاہ پر یہ الزام تراشی اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے ظاہری علم کی بھرپور نمائش ہو سکے اور پھر اہل غزنی کے دلوں میں ان کے لیے عقیدت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ تم نہیں جانتے کہ نظام شاہ کون ہے؟ امام کے لہجے میں ان کا فطری حسد نمایاں ہو رہا تھا، وہ ایک جاہل انسان ہے جسے نہ قرآن کا علم آتا ہے اور نہ حدیث کا، وہ کسی بھی مذہبی مسئلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا، پھر تم نے کیوں اپنی گردنوں کو اس کے آگے خم کر دیا؟ کیا تمہیں اپنی آخرت عزیز نہیں اور کیا تم اپنے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ امام رکن الدین مسعود کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، میں نے سنا ہے تم نظام شاہ کو ولی کامل سمجھتے ہو، آخر تم نے اس کی مجہول شخصیت میں ایسی کون سی علامت دیکھی ہے؟ اگر وہ ولایت کے درجے پر فائز ہوتا تو پھر اتنی آسانی سے زنجیریں کیوں پہن لیتا
سکتا۔ امام رکن الدین مسعود اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بڑی جاہلانہ دلیل پیش کر رہے تھے۔ اگر وہ ولی ہے تو پھر عام قیدیوں کی طرح جانب زندان کیوں چلا گیا؟ زنجیریں اس کے جسم سے لگ کر پگھل کیوں نہیں گئیں اور اس کی نگاہ جلال نے قید خانے کو آگ کیوں نہیں لگاتی؟ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ غزنی کی عوام پر اپنی گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے۔ اہل غزنی چپ چاپ کھڑے رہے مگر ان کے چہروں پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ آج تمہیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ نظام شاہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے، امام رکن الدین مسعود نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اسے ولی کامل سمجھنے والا بھی یکسر گمراہ ہے۔ وہ غزنی میں صرف اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ تمہارے عقیدتوں کی مضبوط عمارت میں گہرے شگاف ڈال سکے اور پھر تم ایک دن بے عمل مسلمان بن کر رہ جاؤ۔ یاد رکھو کہ اگر تم نظام شاہ کے حلقہ عقیدت سے باہر نہیں نکلے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور پھر تمہارے لیے گمراہی کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ابھی امام رکن الدین کے الفاظ کی ہلکی سی گونج باقی تھی کہ مجمع سے چند آوازیں ابھریں، امام تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تم جیسا زمانہ پرست عالم نہیں دیکھا، تم نے ہر دور میں اقتدار کو سجدہ کیا ہے اور اس وقت بھی تم طاقت کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ نظام شاہ کچھ بھی صحیح مگر ہم نے انہیں کبھی اقتدار کے آگے سجدہ زیر نہیں دیکھا۔ یہ آوازیں ان چند جانبازوں کی تھی جن سے نظام شاہ پر لگائے جانے والی تہمت برداشت نہیں ہو سکی تھی اور جو ہزار پہروں کے درمیان اپنے دل کی بات کہنے سے باز نہیں رہ سکے تھے۔ ابھی ان صداؤں کی گونج باقی تھی کہ فضا میں ایک اور گرجدار آواز ابھری، اگر یہ امیر اسماعیل کے جشن تاج پوشی کا مسرت موقع نہ ہوتا تو ان بے ادبوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی اور ان کے اکڑے ہوئے مغرور سروں کو کندھوں سے جدا کر دیا جاتا۔ غزنی کا نیا سپہ سالار سردار امیر جلال آتش بار لہجے میں بول رہا تھا، محمود کا حامی ہونے کے باعث بوڑھے حماد بن ساریہ کو زندان کے حوالے کر دیا تھا۔ میں اس دھنک رنگ تقریب کو ان گستاخوں کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ سردار امیر جلال نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس لیے انہیں قید خانے میں ڈال دو، یہ ایک عالم دین کے شان میں گستاخی کے مرتب ہوئے ہیں اور در پردہ امیر معظم کے اقتدار کی نفی کر رہے ہیں۔ اس تقریب کے اختتام کے بعد عدالت عالیہ سرکشوں کے جرائم کی تفصیلی جائزہ لے گی اور پھر مناسب سزا تجویز کرے گی۔ اس حکم کے ساتھ ہی سالار غزنی امیر جلال کے سپاہی نظام شاہ کے چند بے دست و پا عقیدت مندوں کو زد و کوب کرتے ہوئے میدان سے باہر لے گئے۔ اس وقت جشن تاج پوشی میں جمع ہونے والے ہزاروں انسانوں کو نظام شاہ کے الفاظ کی بازگشت سنائی دی، تم اپنی زبانیں بند رکھنا کہ جبر و ستم کے تمام نمائندے تمہاری موت کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے چند ہم نواؤں کے ساتھ اقتدار عالیہ کا یہ جابرانہ سلوک دیکھ کر اہل غزنی کے دل رو رہے تھے، ان کی زبانیں خاموش تھیں۔ پھر جب امارات کمزور انسانوں کے سامنے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر چکی تو امام رکن الدین مسعود بڑے ریاکارانہ لہجے میں دوبارہ غزنی کی عوام سے مخاطب ہوئے، لوگوں مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، میرا غم یہ ہے کہ تم نے اپنی کم علمی اور بے خبری کے سبب اپنے عقیدے تباہ کر ڈالے ہیں۔ ایک نام نہاد اور جاہل درویش تمہیں بغاوت کی ترغیب دیتا ہے تاکہ آخرت کے ساتھ تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے۔ اگر نظام شاہ کوئی مذہبی عالم ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ امیر کسے کہتے ہیں اور اطاعت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور مجمع عام پر نظر ڈالی، مگر وہاں موجود اکثر انسانوں کے چہرے پر نفرت اور بیزاری کے سوا کسی اور جذبے کا دھندلا سا عکس بھی نہیں تھا۔ رعایا کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر امام رکن الدین مسعود کو احساس ہو چلا تھا کہ وہ کسی طرح بھی اہل غزنی کے دلوں سے نظام شاہ کے لیے عقیدت اور احترام کے نقوش کو مٹا نہیں سکیں گے، مگر حق کے نمک ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ پورے زور و شور سے بول رہا تھا، لوگوں میری طرف غور سے دیکھو اور پورے ہوش و آواز کے ساتھ سنو، جب امیر سبتگین مرحوم کی وصیت موجود ہے تو پھر اسے جھٹلانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ امیر رکن الدین مسعود نے غزنی کے عوام کو متاثر کرنے کے لیے ایک عجیب انداز اختیار کیا تھا، تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ امیر مرحوم نے 20 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ غزنی پر حکومت کی اور بے شمار مارکوں میں فتح اور سربلندی ان کے ہم رکاب رہی، ان کا دل ہمارے دلوں سے کشادہ، ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے زیادہ بیدار اور ان کا دماغ ہمارے دماغوں سے زیادہ روشن تھا۔ امیر جنت مکان نے ملت اسلامیہ کے حق میں جو بہتر سمجھا، مرتے وقت اس پر عمل کیا، وہ بہترین متنظم تھے اور اعلیٰ ترین مدبر بھی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مسجد کے ایک گوشے میں اپنی ساری زندگی بسر کرنے والا نظام شاہ اموار سلطنت کو امیر مرحوم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟ معاذ اللہ، کیا میری آنکھوں کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ اہل دانش برسر مجلس جھٹلائے جا رہے ہیں اور قلندر کی
ابا پہنے ہوئے ایک پاگل شخص مذہبی اور سیاسی اموار میں مسلمانان غزنی کی رہنمائی کرے۔ ہزار بار اپنے اللہ کی پناہ، ایسی قوم کے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت ایک دیوانے کے حوالے کر دے۔ کاش میرے برادران ملت یہ راز سمجھ سکتے کہ نظام شاہ جاہل اور بے خبر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی خلل کا بھی شکار ہے۔ اگر اس کا دماغی توازن درست ہوتا تو وہ اپنی زندگی اس طرح برباد نہ کرتا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے اسے کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مسجد کے گوشے سے نکل کر انسانی ہجوم کے درمیان آئے اور عالمی مجالس میں شرکت کر کے قرآن و حدیث کی تفسیر اور شرح بیان کرے اور عوام الناس کو کم علمی کی تاریک غار سے نکال لے، مگر اس نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا اور نظام شاہ کر بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک جاہل انسان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے اپنی جہالت اور دیوانگی کو ایک پیوند لگے کمبل میں چھپانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر اہل ایمان خوب جانتے ہیں کہ اپنی بہت سی محرومیوں کے سبب نظام شاہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے اور اسی لیے قدم قدم پر اہل علم کے دستار فضیلت اچھالتا پھرتا ہے۔ اس کا خود اپنا کوئی لباس نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ صاحبان فضل و کرم کے پیرہن کو تار تار کر دینا چاہتا ہے۔ کیا تم نظام شاہ کے اس گستاخانہ رویے کو قلندری سمجھتے ہو اور کیا تم اس کے اس وحشیانہ سلوک کو ولایت کا درجہ دیتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شدت نفرت اور غضب سے امام رکن الدین مسعود کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم اسے ولی کامل سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ایک بڑا ترک سنت ہے۔ تم نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ عام شرع کا مذاق اڑاتا ہے اور تم لوگ اس کے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کر اپنے چہروں پر مل رہے ہوتے ہو۔ لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جاہل بھی ہے، مجنون بھی ہے اور فاسق و فاجر بھی۔ امام رکن الدین مسعود کے دل و دماغ میں نظام شاہ کے خلاف نفرت کا جس قدر زہر تھا وہ اس کے ہونٹوں پر ابل پڑا تھا۔ غزنی کے سادہ دل اور بے خبر باشندوں، تمہیں کیا پتا کہ امیر جنت مقام کتنے اعلیٰ ظرف انسان تھے؟ میں کبھی اس راز کو فاش نہیں کرتا، لیکن کیا کروں کہ غزنی کی سیاسی صورتحال نے مجھے لب کشائی پر مجبور کر دیا ہے۔ میری بات غور سے سنو کہ 20 سال پہلے غزنی میں ایک تاجر اسد شیرازی رہتا تھا۔ اس نے مملکت اسلامیہ اور امیر سبکتگین کے خلاف بڑی گھناؤنی سازشیں کی، یہاں تک کہ اسے اور اس کی بیٹی ارمغانہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ آج اسی اسد شیرازی نے مرتد ہو کر ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے اور اس کی بیٹی ارمغانہ راجہ جے پال کی داشتہ بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور عوام کے چہروں پر اپنی پرجوش تقریر کا رد عمل تلاش کرنے لگے۔ اب فضا میں کسی قدر تبدیلی ہو چکی تھی اور عوام کے اداس چہروں پر حیرت کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ لوگوں، اسد شیرازی کا قصہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ امام رکن الدین مسعود نے مختصر سے سکوت کے بعد حیرت اور استجاب میں ڈوبی ہوئی رعایا کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس منافق اعظم اسد شیرازی کی چھوٹی بیٹی نگار خانم اسی شہر غزنی میں رہتی ہے اور اس کی کفالت تمہارا یہی روحانی باپ نظام شاہ کرتے ہیں۔ کبھی تم لوگوں نے اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اب میں تم سے بس ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اسد شیرازی جیسے بدترین دشمن اسلام کی بیٹی کو اس طرح پناہ دینے کا کیا معنی ہے؟ یاد رکھو کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ اگر تمہیں توفیق میسر ہو تو میرے اس سوال کا جواب تلاش کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم میرے اس سوال کا جواب ڈھونڈ لو گے تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے نظام شاہ کی مصنوعی قبا کو چاک کر ڈالو گے اور اول اور آخر وہ ایک بڑا ہی منافق اور ریاکار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ ملکہ غزنی، نئے امیر سلطنت اور سپہ سالار امیر جلال اور دیگر سرداران قوم ستائشی نظروں سے امام رکن الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کے خیال میں درباری عالم کی پرجوش تقریر اور ناقابل تسخیر دلائل نے نظام شاہ کی شخصیت کو پار پار کر دیا ہے۔ امام، آج ہم تمہارے علم و فضل کے قائل ہو گئے۔ ملکہ غزنی نے اپنی بائیں جانب جھک کر سرگوشی کے انداز میں کہا، امیر مرحوم نے بجا طور پر تمہیں یہ منصب عظیم عطا کیا تھا۔ ہماری نظر میں فریبکار نظام شاہ کے اندھے پرستاروں کے بجھے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ اب ان آنکھوں میں عقیدت کے بھڑکتے ہوئے شعلے نہیں، مایوسی اور بیزاری کی اٹھتی ہوئی راکھ ہے۔ امیر جنت مکان کا یہ ادنا نمک خوار ملکہ عالیہ کا شکر گزار ہے کہ اس کی حقیر سی کوششوں کو بڑی شان کے ساتھ سراہا گیا۔ امام رکن الدین مسعود نے احتراماً سر جھکاتے ہوئے کہا، میں نے غزنی کی رعایا کے دماغوں میں، دلوں میں اور روحوں میں شک کے بیج بو دیے ہیں۔ رات گزرتے گزرتے
ہوتے یہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے گا اور صبح ہوتے ہوتے نظام شاہ اپنے پرستاروں کے چہروں میں ایک لعنت زدہ انسان بن کر رہ جائے گا۔ ملکہ عالیہ بہت جلد اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گی کہ سادہ لو عوام اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کس طرح توڑتی ہے۔ امام رکن الدین مسعود کے لہجے میں بڑی جارحیت اور رعونت پوشیدہ تھی۔ ملکہ غزنی کا مقصد پورا نہیں ہو سکا تھا، مگر امیر رکن الدین مسعود کی تقریر سن کر نظام شاہ کے اکثر عقیدت مند سناٹے میں آ گئے تھے اور ان کے چہروں پر شکوک اور شبہات کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ ملکہ غزنی رعایا کے ذہنی انتشار کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھ رہی تھی۔ درباری عالم کے بقول نظام شاہ کے بت میں گہرے شگاف پڑ گئے تھے اور ان کی روحانی عظمت کا قد آور مجسمہ ٹوٹ کر زمین بوس ہونے لگا تھا۔ امیر اسماعیل معززین شہر کی نظریں قبول کر رہے تھے اور اس کے بے ضمیر گماشتے غزنی کی گلی کوچوں میں نظام شاہ پر الزام تراشی کرتے پھر رہے تھے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہارے روحانی مسیح کا اعمال نامہ کس قدر سیاہ ہے۔ حکومت کے زرخرید غلام سادہ دل لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، تمہیں اندازہ ہو گیا کہ خود نظام شاہ کیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، پھر وہ تمہارا علاج کیا کرے گا۔ امام رکن الدین مسعود نے غزنی کی رعایا کے ذہنوں میں شک کا جو بیج بویا تھا، امیر اسماعیل کے درندے ناشائستہ الفاظ کے پانی سے اس بیج کو سیراب کر رہے تھے تاکہ وہ جلد از جلد پھوٹ کر ایک تناور درخت بن جائے۔ نظام شاہ کے خلاف اس گمراہ کن تشریح نے دارالحکومت کے باشندوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کے حوالے سے نظام شاہ کے کردار پر شک کرنے لگا تھا۔ یہ شہر غزنی کے پڑھے لکھے لوگ تھے جو صرف مادہ پرستی اور عقل کی روشنی میں ایک مرد کلندر کی شخصیت کا جائزہ لے رہے تھے، اور پھر ان کے دماغوں نے یہ فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ نظام شاہ بھی ایک انسان ہے، اس لیے بہرروی کا شکار ہو سکتا ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جو آسودہ حال خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ہمیشہ نظام شاہ سے ناراض رہا کرتے تھے۔ ان کی ناراضگی کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ نظام شاہ نے انہیں کبھی لائق گفتگو نہیں سمجھا تھا۔ وہ اکثر قیمتی تحائف اور نظریں لے کر ایک مرد کلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، مگر نظام شاہ انہیں مسجد کے دروازے سے ہی ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا کرتے تھے۔ اس قبیل کے لوگ چاہتے تھے کہ نظام شاہ کی دعاؤں کے اثر سے ان کے ناجائز مقاصد اور حرام تمنائیں برآور ہو جائیں۔ اس سلسلے میں نظام شاہ جیسے مرد پاک باز اپنا دست دعا تو کیا بلند کرتا، اس نے ان ہوس پرستوں کو اپنے حضور لب کشائی کی بھی اجازت نہیں دی تھی اور ان کے بڑے ہوئے سوالی ہاتھوں کو اس طرح جھٹک دیا تھا جیسے کوئی مسلمان اپنے لباس پر گر جانے والی نجاست کو صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی یہ مختصر سی جماعت نظام شاہ کو انتہائی ناپسندیدہ انسان سمجھتی تھی، اور آج جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ نظام شاہ حکومت وقت کے معطوب قرار پا چکے ہیں تو ان کی زبانیں دراز ہو گئیں اور وہ بھی امام رکن الدین مسعود کی طرح غزنی کے مرد کلندر پر شرمناک بہتان تراشی کرنے لگے۔ غزنی کے شہریوں میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ امام رکن الدین کے پیش کردہ شواہد اور دلائل انہیں ورغلاتے رہے کہ وہ نظام شاہ کی روحانیت سے منکر ہو جائیں، مگر نظام شاہ کی شان بے نیازی ان سے سرگوشیاں کرتی تھی کہ غزنی کا مرد کلندر ان تمام الزامات سے بری ہے۔ دل و دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کے اس طوفان نے انہیں بڑے عجیب کرب سے دوچار کر رکھا تھا، اس لیے وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے اور مجبوراً انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر بھی وہ نظام شاہ کی اس بات سے متفق تھے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے سیاسی حقوقوں کو نظر انداز کر کے کمزور اور غلط کاندھوں پر بار امانت ڈال دیا ہے اور اس سیاسی لغزش کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ غزنی کے باخبر عوام کا یہ طبقہ فطری طور پر غیر جانبدار تھا اور اپنی اسی غیر جانبداری کے سبب وہ نظام شاہ کی رائے سے اتفاق کرتا تھا کہ محمود ہی سلطنت غزنی کا جائز وارث ہے۔ یہ غزنی کے باشندوں کی دماغی اور دلی کیفیت تھی جو تعداد میں بہت کم تھی، اور جہاں تک عوام کی اکثریت کا سوال تھا تو اس پر امام رکن الدین مسعود کی لفظی شعبدہ بازی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ غزنی کے عوام کی یہ اکثریت غریب، محتاجوں، ناداروں، مزدوروں اور بے سہارا انسانوں پر مشتمل تھی۔ کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی وسوسوں کی آندھی چلی تھی اور آنکھوں کے سامنے شک کا اندھیرا پھیل گیا تھا، مگر چند لمحوں بعد ہی عقیدت کی تیز بارش نے اس گرد و غبار کو دھو ڈالا اور حسن زن کی جلتی ہوئی قندیل نے آگے بڑھ کر بدگمانی کی تاریخ کا گلا گھونٹ دیا۔ ان سادہ دل انسانوں کی نظروں میں نظام شاہ کا پورا ماضی ابھر آیا اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ ابالا پا نظام شاہ کیسے کیسے بھیانک خارزانوں سے ہنستے ہوئے گزر گئے اور اہل اقتدار کی بھڑکتی ہوئی حرص و ہوس کی آگ سے انہوں نے اپنا دامن کس طرح بچایا۔
غزنی کی عوام کی اکثریت نے نظام شاہ کے ماضی کے ساتھ حال پر بھی نظر کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس مرد کلندر نے ان کے رستے ہوئے ناسوروں اور سڑتے ہوئے زخموں پر کس کس انداز میں اپنی محبتوں کا مرہم رکھا تھا، اور انہیں یہ بھی یاد تھا کہ نظام شاہ کی تسلیوں سے کیسے کیسے مایوس انسانوں نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو جمع کیا اور دوبارہ پوری توانائیوں کے ساتھ شاہراہ حیات پر گامزن ہو گئے۔ انہیں یہ بھی یاد آتا کہ نظام شاہ کے سامنے کیسے کیسے فاسقوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور مصیبت کے دائرے سے نکل کر فلاح اور خیر کے کوچے میں داخل ہو گئے، اور انہیں یہ بھی یاد آتا کہ نظام شاہ نے ہر غم زدہ کے غم میں شرکت کی اور کبھی اس کے روبرو اپنا غم بیان نہیں کیا۔ اہل غزنی کی نظروں کے سامنے ایسے بے شمار منظر ابھر رہے تھے کہ جنہیں یاد کر کے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور پھر ان کے دامن بھیگ گئے تھے۔ نئی حکومت کے کارندے ایک خاص منصوبے کے تحت نظام شاہ کے لباس زاہد اور تقویٰ کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غزنی کی رعایا نے ان کے ایک ایک دعوے کو جھٹلا دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ تاج و تخت پر کس کا حق ہے، لیکن نظام شاہ کی حق تلفی ضرور ہوئی ہے۔ آخر رعایا نے رسم زبان بندی توڑ ڈالی تھی اور وہ بے باک لہجوں میں بول رہے تھے۔ امام نے شیخ نظام شاہ پر بہت بڑا بہتان تراشا، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، وہ جھوٹے ہیں اور اپنے اس جھوٹ سے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام رکن الدین مسون کی بینائی لٹ چکی ہے، اگر ان میں ذرا سی بھی روشنی باقی ہوتی تو وہ دیکھ لیتے کہ انہیں جس دنیا کی خواہش ہے وہی دنیا کب سے نظام شاہ کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی گڑ گڑا رہی ہے کہ اسے قبول کر لیں، مگر نظام شاہ اسے ایک بدکار عورت سمجھ کر ہمیشہ ہی ٹھکرا دیتا ہے، چاہے ان کے سر سے قیامت ہی کیوں نہ گزر رہی ہو، لیکن وہ دنیا سے کوئی رشتہ قائم نہیں رکھیں گے۔ ہم نے نظام شاہ کو ہر حال میں دیکھا ہے، اگر غزنی میں کوئی عبادت گزار انسان ہے تو نظام شاہ، کوئی پرہیزگار ہے تو نظام شاہ، کوئی رزق حلال کمانے والا ہے تو نظام شاہ، کوئی غیرت مند ہے تو نظام شاہ، کوئی سچا ہے تو نظام شاہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غزنی میں نیک لوگ نہیں رہتے، لیکن یاد رکھو کہ نظام شاہ ان نیکوں کے سردار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جبر و ستم ان کی سانسیں غصب کر لے، لیکن نظام شاہ کی سرداری کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک معتوب شخص کی شان میں یہ طویل قصیدہ سن کر حکومت کے کارندے برہم ہو جاتے اور پھر قہرناک لہجے میں بے دست و پا عوام کو دھمکیاں دینے لگتے۔ تم جانتے ہو تمہاری اس بد زبانی کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ امیر اسماعیل کے فرمان کا مذاق اڑانے والی ایسی ساری زبانیں کاٹی بھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے امیر اسماعیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بے دست و پا عوام احتجاج کرنے لگتی۔ یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے کہ امیر اسماعیل نے جس شخص کو معتوب قرار دیا ہے تم لوگ اسے محبوب کہتے ہو۔ حکومت کے کارندوں نے معصوم رعایا پر ہر دہشت طاری کرنے کے لیے ایک بہانہ تراشا۔ اگر تم سکون کی زندگی چاہتے ہو تو امیر کی مکمل اطاعت کرو، اور مکمل اطاعت یہ ہے کہ تم اپنے دلوں سے نظام شاہ کی مزاحمت کرو، پھر تمہاری زبانیں بھی نہیں کاٹی جائیں گی اور تمہارے گھر بھی نہیں اجاڑے جائیں گے۔ حکومت کے کارندے ایک اور دھمکی دے کر چلے گئے۔ غزنی کی عوام نے مجبوراً اپنی زبانوں پر خاموشی کی مہر لگا لی، مگر ان کے دلوں نے گواہی دی کہ نظام شاہ ہمارے محبوب ہیں اور محبوب ہی رہیں گے۔